distinguished guests, it's a great pleasure for me to participate in this ceremony of the inaugurations of this exhibition. It's a great pleasure also and proud to set up these exhibitions of the Pakistan, our brother countries, here in the cultural center, Iraqi Cultural Center. It is not just only demonstrate the depth relationship between our countries, but also it is a very clear demonstrations for calling all the countries to have to make building or bridge between the cultures of all the countries. Now today it's very important that we say that by this demonstration of the culture to confront the culture of the obscurantism and extremism and terrorism. So I'm very proud also to say that welcome Ambassador and welcome our guests to have these exhibitions, and I think that we call all the nations, all the states to take a role for the cooperation and coordination between the cultural among all the nations in the world. Thank you very much. Excellencies, embassies, culture centers of ASEAN and North African members, ladies and gentlemen, the Iraqi Cultural Center welcomes you all to Culture and Landscapes exhibition, a photographic exhibition in which two Pakistani photographers, Tariq Suleiman and Valeries Bouri, and they play a big role as they have captured the diversity of Pakistan in their pictures and are willing to have their photographs exhibited here in Sweden. Now I ask the Ambassador of Pakistan, Mr. Tariq Zamir, to be kind and give a speech. Welcome. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. It's my great privilege to welcome you all to this photo exhibition regarding Pakistani culture and its landscape, which commemorates with our Independence Day today. We recall with respect the valiant struggle undertaken by millions under the great leadership of our founding father, Muhammad Ali Jinnah, to realize their dream of a separate homeland before the departure of the colonial rulers from India. What we will see today is the hard work of two very prominent and renowned Pakistani photographers, both highly accomplished, Mr. Tariq Soleimani and Mr. Gulrez Bouri. They have specially flown in to Stockholm from Pakistan to be with you and to explain to you if you have any questions. They'll be very happy to interact with you. As you know, Pakistan became independent in 1947, only 68 years ago today. But its history is as old as man itself. And its culture is as varied and colorful as the landscape. Pakistan houses K2, the second highest mountain in the world. It has 4 distinct seasons. It produces the best mangoes in the world. Those of you who have tasted Pakistani mangoes would be witness to that. And our citrus fruit is, of course, very well renowned. The basmati rice, those of you know, is known everywhere. And the rich and the world-renowned cotton that we produce. These are some of the aspects of our old heritage. Pakistan's proud people represent the diversity of its cultures, languages, and ethos at the world stage. Sometimes as the great selfless humanitarian
as Mr. Abdustar Eidi, sometimes as the courageous and fearless Malala Yousafzai, and sometimes as a Hubbard, the only interest-free microfinancing institution based on the idea of helping poor people establish small businesses without the fear of repaying hefty interest. Hubbard started with a small loan of 10,000 rupees, almost $100, 10 years back, and today it has disbursed more than 15.5 billion rupees interest-free loans to about 900,000 families. Their rate of repayment is unbelievable. It is 99.90%, which basically means there are no defaults. So these people, small-time people who sort of take these loans, then they become the donors. So it's a very unique thing. Hubbard is doing a great work in our country. Abdustar Eidi has been running the Eidi Foundation in Pakistan for the better part of 6 decades. The foundation owns the world's largest ambulance service and operates free nursing homes, orphanages, women's shelters, food kitchens, and rehabilitation centers for drug addicts and mentally ill individuals all across the country. Before closing, I would like to thank His Excellency Bakr Fattah Hussain, Ambassador of Iraq, for letting us have this exhibition at the Iraqi Culture Center. We should also like to thank Dr. Assad, Director of the Center, and his team for their cooperation. And I'm also want to put on record the hard work put in by my own team, which is, I'm so proud of them and really grateful to have such a wonderful team working with me. Thank you very much. Please enjoy the exhibition. हमारे साथ इस वक्त तारिक साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इंस्पिरेशन थी जो कि आपने ये तस्वीरें जाके खींची, और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपने ये जाके चाहा कि दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तानी कल्चर किस तरह का है? बस देखें, सबसे पहले तो मैं तारिक साहब का जो यहाँ एम्बेसडर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, और जो आजकल पाकिस्तान का जो फेस लोगों के सामने नेगेटिव दिखाया जा रहा है उसको हम गलत करने के लिए एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का लेके हैं। उसके लिए फ़ोटोग्राफी तो हम बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों को कल्चर और हमारी लैंडस्केप इसलिए दिखा रहे हैं कि इनको भी पता चले कि पाकिस्तान में कितना रिच कल्चर है और कितना रिच लैंडस्केप है। तो कितना अरसा हो गया आपको ये करते हुए? मुझे तो कोई 20 साल हो गए फ़ोटोग्राफी करते। पहले असल में मैं ट्रैकर था, तो फिर वो एज के साथ साथ ट्रैकिंग कम होती गई और फोटोग्राफी आगे आती गई बस। अच्छा, तो कोई ख़ास ऑब्जेक्ट हैं जिनकी आप फोटोग्राफी करते हैं या? नेचर पसंद करता हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा पैशन है। लैंडस्केप भी करता हूँ, पोर्ट्रेट्स भी करता हूँ। जिस चीज़ में नेचर इन्वॉल्व है मैं वो ज़रूर करता हूँ। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंस्पायर करती है आपको पाकिस्तान के कल्चर में और पाकिस्तान के लैंडस्केप में? माउंटेन्स, the highest mountains. We have many highest mountains in Pakistan. तो ये आपने कहाँ जाके ये फोटोग्राफी की? ये स्कर्दू में है, गिलगित तुंजा कराक्रम रेंज है, हमारे लायन रेंज है उधर, और हिंदू कुश रेंज है, लेकिन कराक्रम रेंज इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल आई थिंक। आपका कोई इरादा है कि यहाँ पर स्वीडन में या इनके कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके कुछ फोटोग्राफी वगैरह कुछ ऐसा करने का इरादा? 45 डेज़ का इन्होंने दिया वीज़ा, तो इंशाल्लाह हम सारे यूरोप में जाएंगे और फोटोग्राफी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त गुलरेज गौरी साहब मौजूद हैं। आई एम मोस्ट सीनियर फोटोग्राफर इन पाकिस्तान। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला और आपकी बनाई हुई तस्वीर को देखने का मौका मिला। कुछ बताइए अपने पैशन के बारे में। मुझे इस फ़ोटोग्राफ़ी फील्ड में तकरीबन 37 ईयर हो गए हैं जी, और मैंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में से कोई जगह ऐसी नहीं जो एक्सपोज़ नहीं की, और मेरे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ोटो बैंक है। मेरे पास कोई 4 लाख इमेजेस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान के अलावा मैंने कोई 34 कंट्रीज़ में विज़िट करके ये एक्सपोज़ की ये तस्वीर। लेकिन फ़िलहाल जो हमने एक्सपोजिंग यहाँ पे लगाई है वो पाकिस्तान बेस्ड है सारी। ठीक है। अच्छा, ये जो फोटोग्राफी आपने की है, जैसे तारिक साहब ने बताया नॉर्दर्न एरिया, तो आपका कोई स्पेशल जगह जहाँ से आप समझते हैं कि ये मुझे जगह जो है ना अट्रैक्ट ज़्यादा करती है?
مجھے اسپیشلی جی بالتورو سیکٹر اور ہماری جو ہائیسٹ ماؤنٹینز ہیں، گلیشیئرز ہیں، اور گلگت بلتستان کی جو خوبصورت لیکس اور ویلیز ہیں، بالکل وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں بہت زیادہ. میں یہ کہنے میں مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ساری دنیا دیکھی لیکن میرے وطن سے خوبصورت کوئی نہیں. بالکل، یہ بات تو آپ نے 16 نے کہی کہ ہمارے وطن سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کہاں تک گورنمنٹ نے آپ کی ہیلپ کی یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے؟ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ نے اس مسئلے میں ہماری کسی قسم کی ہیلپ نہیں کی. یہ میرا انڈیویجولی سارا ایکسپینسز ہیں اور میں خود ہی کرتا ہوں. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹورزم کے اوپر میٹیریل پرنٹ ہوتا ہے وہ میرے فوٹو بینک سے پرنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے جو میپس ہیں پاکستان پہ وہ بھی ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کرنے چاہیے لیکن ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو پروڈکٹ ہیں جو ٹورزم پروموٹ کرتی ہیں وہ ہمارا ادارہ فوٹو بینک ڈیولپ کرتا ہے. میری تو گزارش ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ اس طرح کے انیشیٹو لیں اور وہ یہ چیزیں کریں جو ہم کر رہے ہیں. اس ٹور کے دوران ہم سارا یورپ ایکسپلور کریں گے جی. اور میری کوشش ہے کہ نیکسٹ ایگزیبیشن جو ہم لگائیں اس میں کمپیریزن کریں یورپ اور پاکستان کا، کہ 50 فوٹوگرافس ہم یورپ کی لگائیں تو 50 فوٹوگرافس ہم پاکستان کی لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے. پوری دنیا 69 ایئر سیلیبریٹ کر رہی ہے پاکستان کے، تو کچھ پیغام دینا چاہیں گے یہاں والوں کو اور پاکستان دونوں کو؟ میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا جی کہ یہ ملک بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے، بڑی قربانیوں سے لیا گیا ہے، تو اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس زمین سے پیار کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر آف پاکستان جناب طارق ضمیر صاحب. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اس ایگزیبیشن کے حوالے سے. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. دیکھیے اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اس ایگزیبیشن کا کہ جنرلی جب بھی آپ کرواتے ہیں باہر کے، آپ اپنے ملک کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. عام طور پہ انفارچونیٹ بات ہے کہ نگیٹو میڈیا کوریج ملتا ہے بہت سارے ملکوں کو، ہمارا ملک بھی اس میں ہے، اور جو ملک کی خوبیاں ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. یہ بیسیکلی کوشش ہے کہ وہ جو ایک خام خواہ کا ایک نگیٹو اسٹیریوٹائپ بنا ہوا اس کو توڑا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، ہمارے پاس ہمارا لینڈسکیپ کتنا خوبصورت ہے، ہمارا کلچر کتنا رچ ہے. تو یہ اس سلسلے کی آپ کہہ لیں کہ پہلی کڑی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید بھی آگے بھی آپ دیکھیں گے نمائشیں ہوں گی. اور اس سلسلے میں آگے جو اور دوسرے جو ہمارا کلچر کے حوالے سے دوسرے فنکار ہیں ان کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے یہاں پر یورپ میں اور سویڈن میں؟ دیکھیں جی، جو چیز بھی اپنے ملک کے کلچر کے لیے یا آپ کے پازیٹیو پروموشن کے لیے ہو وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. ہمیں یہ بات پتہ چلی آپ خود بھی بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا پیشن بھی اس میں کہیں یوز کریں گے کہ لوگوں کو دکھایا جائے؟ میں دراصل وہ اپنے جو میرا فوٹوگرافی کا شوق ہے اس کو میں بیک گراؤنڈ میں ہی رکھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کسی وقت جو میں نے پاکستان کے جگہوں کی ہوئی ہے فوٹوگرافی، کسی وقت اگر مجھے موقع ملا تو ضرور میں شیئر کرنا چاہوں گا. آگے بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایمبیسی آف پاکستان جو ہے اور بھی فنکار یہاں بلائے گی اور ان کو بھی یہاں متعارف کرائے گی؟ ہاں انشاءاللہ، جہاں تک ہمارے سویڈن اور فن لینڈ کا تعلق ہے ہم ضرور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے. اور یہ میں نے کہا کہ جیسے یہ پہلی سلسلے کی کڑی ہے اور یہ کام اللہ کے فضل سے آگے بھی چلے گا. ان فیوچر میں ایمبیسی آف پاکستان یا پاکستانی گورنمنٹ سویڈش لوگوں کو پاکستانی فوڈ سے متعلق بھی کوئی ایسی ایگزیبیشن یا کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہے جو ہم آگے دیکھ سکیں؟ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اس پہ کام کر سکتے ہیں اور میرے ذہن میں انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے. جیسے ابھی ہم نے جب گرمیاں شروع ہوئی ہیں، جب آم کا موسم آیا ہے، ہم نے یہاں پہ آم لوگوں کو گفٹ کیے ہیں اور ہمارے آم یہاں پہ بہت پسند کیے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کریں. شکریہ، تھینک یو. آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج کی ایگزیبیشن میں آ کے؟ یہ بہت خوبصورت ایگزیبیشن ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ فوٹوگرافرز آپ کے بہت ماہر ہیں اور سچ میں انہوں نے جو ڈائیورسٹی ہے پاکستان کی بہت اچھی طرح سے ظاہر کری ہے. میرے خیال سے ایسے جو انیشیٹیوز ہیں جس سے پاکستان ہمارا اتنا قریبی
نیبر اس کی خوبصورتیاں، اس کے چارمز، اس کے اٹریکشن ساری دنیا کو دیکھیں، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی. Thank you very much. Thank you. Here we have a Sri Lankan ambassador with us, and we would like to ask you, how do you feel, how do you think about this exhibition today? I think it's a good program where through the work of art you have brought all countries together, and it also gives us the opportunity to have a glimpse of Pakistan and to see the beauty of the country. So I think it's a extremely productive event. ہمارے ساتھ اس وقت ایمبیسی آف پاکستان سویڈن کے منسٹر جناب نجیب درانی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں آج کی ایگزیبیشن کے حوالے سے. جی یہ میرے خیال میں جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا جو امیج ہے وہ پچھلے 8-10 سالوں سے دنیا میں کافی نیگیٹو چل رہا ہے، اسپیشلی یورپ کے اندر. تو میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں ہمیں اس سویڈن جیسے ملک میں کہ جہاں پہ ان کا جو وزٹر ہے جو پاکستان جانا چاہتا ہے یا ان کے جو بزنس مین پاکستان جانا چاہتے ہیں ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کے لیے ہم یہ اپنی امیج بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ ایگزیبیشنز کے ذریعے ہو اور چاہے وہ ہماری طرف سے کوئی ڈیلیگیشنز کا وزٹ ہو یہاں پہ اس کے ذریعے ہو، تو اس کے ذریعے ہم کرنا چاہتے ہیں. تو آگے ہم اس طرح کی اور بھی ڈفرینٹ طریقے سے ایگزیبیشنز کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے علاوہ فیشن شو جو ہے نا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم کرائیں مستقبل قریب میں. سو دیٹ ول بی ون آف دا کائنڈ. جتنے بھی یہاں پر جو تصاویر ہیں وہ ہمارے ناردرن ایریاز کی زیادہ تر ہیں، اور جس قسم کے حالات وہاں کے ڈیولپ ہو چکے ہیں یا لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کچھ کرے گا ایسا کہ یہاں سے ٹورسٹ جو ہے وہ ان علاقوں میں جائے؟ جی اس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے کرنے سے زیادہ جو ہے وہ اوور آل پاکستان کی سیکیورٹی کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ پچھلے 1 سال میں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سے 80% امپروو ہوئی ہے. اور اس سے سب سے پہلے ہمارا ڈومیسٹک ٹورزم جو ہے وہ اس کا بڑھے گا. آئی ایم شیور وہ بڑھ چکا ہوگا. اور جب ڈومیسٹک ٹورزم بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی فارن ٹورسٹ جو ہے وہ آئے گا. تو پاکستان کا امیج تبھی اچھا ہوگا جب وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی جو ہمارا ناردرن ایریاز ہیں اسپیشلی اس کو ڈیولپ اگر وہ اچھی طرح سے کرے تاکہ ٹورسٹ اگر آئیں وہاں پہ اور جب آئیں تو ان کو بہترین فیسلٹیز وہاں پہ میسر ہوں. پرسنلی آپ کو پاکستان کا کون سا ایریا ایسا ہے جو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ جی آف کورس مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح ناردرن ایریاز ہی سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. بٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے سندھ کو دیکھا ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے اندر جو آرکیٹیکچر ہے اور جو آرٹ ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے. اور اسی طرح سے سینٹرل پنجاب میں بھاولپور کا جو ایریا ہے اور ملتان کا جو ایریا ہے اس میں بھی جو دراوڑ فورٹ ہو گیا اور جو ڈفرینٹ محلات ہیں اس ایریا کے بھاولپور کے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. Idag har vi med oss från Rädda Barnen Britta, och hon tänkte berätta lite för oss om dagens arrangemang. Vad du tycker om det? Ja, jag tycker att det är ett väldigt fint arrangemang och väldigt trevligt att komma till ett ställe som man normalt inte kommer till, att det är organiserat på det här viset. Dessutom tycker jag att det har varit väldigt spännande att gå runt och titta på alla fotografier, titta på utställningen som jag faktiskt hunnit göra nu även innan vi har startat, och se det här fantastiska landet. vad har du märkt för utveckling mellan Pakistan och Sverige, samarbetet? Vad har du märkt för skillnader från förr och nu? Ja, Rädda Barnen har ju varit närvarande i Pakistan i många år och har jobbat med barnfrågor i stort sett över hela landet. Och det har ju alltid varit ett arbete som egentligen började med att vi jobbade med afghanska flyktingar som kom från Afghanistan och in till då det hette nordvästra provinsen eller något sånt där. Sen så har det samarbetet fortsatt, så nu jobbar vi med både i Sindh och i Punjab med utbildningsfrågor, hälsofrågor. Vi jobbar i samarbete med lokala myndigheter, och så sen naturligtvis med våra lokala kollegor, lokala organisationer i Pakistan.
Är det första gången du har sett någon sån utställning om Pakistan just? Jag har naturligtvis sett många bilder från Pakistan. Alltså våra kollegor har ju tagit vackra bilder i alla tider. Men det är faktiskt första gången som jag ser någonting så heltäckande. Och det understryker vilket spännande land det är. Därför att man har allt från hav och berg och öken och jordbruk. Och en mängd vackra människor med vackra kläder och underbara färger. Och du har ju själv varit där ganska många gånger. Vad tycker du om det? Hur har det varit? Hur känns det att vara där? Och det har alltid varit jättespännande. Och framförallt så har det varit otroligt stimulerande att träffa alltså som Rädda Barnen är en enskild organisation i Sverige, att träffa enskilda organisationer i Pakistan som jobbar på samma sätt som vi gör här hemma, att vi försöker på olika sätt förbättra situationen för barn. Och de är väldigt duktiga, väldigt professionella och ja, det är väldigt skoj, väldigt stimulerande. Och jag tror att vi gör många bra resultat. Då vill jag tacka Britta. ये एग्ज़िबिशन 14 अगस्त के मौके के लिए ख़ास तौर पे मुनक्किद की गई है और पाकिस्तान के 2 मशहूर फ़ोटोग्राफ़र्स को बुलाया है और उन्होंने की है। और जो इस नुमाइश की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान के हर इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, सिर्फ़ एक किसी चीज़ के ऊपर नहीं वो तवज्जो दी गई, इसमें लोगों के ऊपर भी दिया है, जो हमारे जो तारीख़ी इमारात हैं उनके ऊपर भी फोकस किया गया है, जो लोग हैं और जो हमारा कुदरती जो हमारे पहाड़ हैं और जो हमारे दरिया हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा शुमाल का वो है इलाका है वो उसकी बहुत अच्छी तरीके से अक्कासी की गई है और बहुत मेहनत हुई है। जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत तवज्जो से अपने जो मज़मून है तस्वीरों का उनको उन्होंने उसको चुना है। आपको क्या लगता है आगे जाके भी इस तरह के एग्जीबिशन रखा करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारी कोशिश तो होगी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में किसी ना किसी तरीके से लोगों को पाकिस्तान के बारे में बताया जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, लोग कितने खूबसूरत हैं, हमारी इमारत कितनी खूबसूरत हैं। तो ये बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। और 14 अगस्त आज़ादी का दिन है तो उसके नाते ये मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा वो है कि एक तरीका है कि आप किसी गैर मुल्क में पाकिस्तान को मुतारिफ़ कराएं और उसकी एक अच्छी तस्वीर जो एक असली तस्वीर है वो दिखाएं। शुक्रिया, सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस मौके पे मैं सबको एक ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अगर पाकिस्तानी हैं और आप चाहे पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप अपने वतन से मोहब्बत ज़रूर करें और वतन का आप सब जो बाहर होते हैं पाकिस्तानी सफ़ीर होते हैं अपने मुल्क के, और एक अच्छा जो है लोगों के ऊपर तासुर आप अपना छोड़ें ताकि जो लोग सुनते हैं टीवी पे और इधर उधर देखते हैं जो बाहर का मीडिया जो बताता है जिस तरह से पाकिस्तान को कि हर तरफ जंग हो रही है, हर तरफ मारा मारी हो रही है, औरतें घर से नहीं निकल सकती, ऐसा कोई वो नहीं है। सबको चाहिए कि जो है पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर पेश करें। ये उन पाकिस्तानियों के लिए जो ख़ास तौर पे जो बाहर रहते हैं उनका ऊपर ये बल्कि मेरे ख्याल में ये फ़र्ज़ उनका बन जाता है कि वो अपने मुल्क की सही अक्कासी करें। Shukriya बहुत आपका। शुक्रिया। Här har vi med oss Stefan och han kan berätta lite vad du har för samarbete med Pakistan. Jag jobbar för ett konsultföretag som jobbar med kundfinansiering, finansiering av export och framförallt inom miljöteknik för att försöka hitta lösningar för att finansiera då den pakistanska kundens finansiering av en investering av svensk teknik då i första hand inom miljöområdet. Så vad tycker du om dagens utställning då? Ja, det är jätteintressant. Det är fantastiska bilder och man ser att det är ett land med väldigt mycket olika, alltså bred variation på natur och människorna har väldigt mycket färger slås man av tycker jag. Så vacker natur och
färgrikt på något sätt tycker jag. Jag är glad att få vara här, det är väldigt intressant och vi ska fortsätta titta på utställningen och kommer halvvägs. Så vi ska ta den andra halvan nu. Ja, då ska du få njuta. Tack så mycket.